آج سماعت نہیں ہونے جا رہی ہے آگے سے تو آگے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں گے، پہلے انہیں انلیگل اور ایسی بوگس قسم کی ایف آئی آر میں انہیں سزا دی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیلینگ ٹیکسیز ہوتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا دیر تک انہیں جیل میں رکھا جا سکے۔ بالآخر دنیا کے حالات، ہمارے اطراف کے حالات، پاکستان کے حالات یہ سب کو مجبور کر دیں گے کہ اس کے بغیر، اس کو لائے بغیر پاکستان کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہے جو پاکستان کے عوام کو مشکل حالات میں اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ دن بدن صورتحال بدتر ہو رہی ہے، مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول نہیں مہنگا ہوا، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پاکستان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی کرائسس آتے ہیں، اکنامیکل کرائسس آئے تو براہ راست بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ عوام۔ اس کا عوام پر، غریب عوام پر، پاکستان کے مظلوم عوام پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ نامنی کا بوجھ بھی یہ اٹھاتے ہیں، لا قانونی کا بوجھ بھی یہ پاکستان کے عوام اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے کہ تم پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے، تم یہاں کیوں پیدا ہوئے ہو، سزا دی جا رہی ہے۔ تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ تمہیں طاقت دی جائے اور تم اپنے حکمران منتخب کرو۔ تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ رول آف لا ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ آئین کی سپریمیسی ہو، تم حیوانوں کی طرح ہو، تم کیڑے مکوڑے ہو، لہذا تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر ایک ملک کے اندر عدل کے دروازے بند ہو جائیں، یعنی عدل نہ ملے لوگوں کو، آپ سمجھ لیں کہ تباہی بربادی ہو چکی ہے۔ اس تباہی بربادی کو کوئی راستہ روک ہی نہیں سکتا۔ عدل کے ذریعے معروف ہے کہ ظلم کے ذریعے سسٹم چل سکتا ہے، مولا جی کا قول ہے، لیکن عدل کے ذریعے نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس نظام نے عدل کے بغیر کفر کے ساتھ سسٹم چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لہذا جب ظلم آ جاتا ہے، عدل دار ہو جاتا ہے، تو سسٹم نے ہے نہیں ہوتا ہے، تباہ و برباد ہونا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں، سر ہم دیکھ رہے ہیں ظلم بھی ہے، اور بڑا سنہری موقع تھا آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ عوام کے ساتھ روڈوں پہ نکلتے جب 458 روپے پیٹرول ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اس طرح کردار ادا نہیں کر رہی؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، سر ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سب کو بلانا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈر کو جمع ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر ریکنسلیشن کر کے پاکستان کو یہاں سے حالات سے نکالنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام اب نکلے نا 26 نومبر کے بعد، گولیاں ماری ہیں انہوں نے، اب جب نکلیں گے نا تو کوئی گھر واپس جانے کے لیے نہیں نکلے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ کوئی سوچے گا کہ ہم ان کو گولی مار دیں گے اور یہ چلے جائیں گے، نہ ہم جناب سب سے پہلے اپنے سینے میں گولیاں کھائیں گے، جنازے اٹھائیں گے۔ کیا موجودہ حالات میں گورنمنٹ جو اپریل کو نکلنے جا رہے ہیں، 9 اپریل کو جواب دیتے ہیں؟ 9 اپریل کو نکلنے جا بات رہے سنیں نا، ہیں۔ میری بات سنیں، پاکستان کی حکومت نے ابھی تک کوئی خاص اس قسم کا جو رابطہ جیسے مذاکرات ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے، انشاءاللہ۔ شکریہ۔ 9 اپریل کو سر نکلنے جا رہے ہیں سر۔ آپ کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، السلام علیکم سر۔ آج سماعت نہیں ہونے جا رہی ہے آگے سے تو آگے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں گے، پہلے انہیں انلیگل اور ایسی بوگس قسم کی ایف آئی آر میں انہیں سزا دی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیلینگ ٹیکسیز ہوتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا دیر تک انہیں جیل میں رکھا جا سکے۔ بالآخر دنیا کے حالات، ہمارے اطراف کے حالات، پاکستان کے حالات یہ سب کو مجبور کر دیں گے کہ اس کے بغیر، اس کو لائے بغیر پاکستان کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہے جو پاکستان کے عوام کو مشکل حالات میں اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ دن بدن درخواست ضمانت کی آج سماعت تھی، اور یہ گزشتہ 1 سال سے اس کی متعدد سماعتیں منسوخ ہوتی رہی ہیں اور متعدد موقع پہ مختلف جواز کے ساتھ منسوخ کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اکتوبر 2025 کے اندر عمران خان صاحب کی القادر کیس کے اندر جو سماعت تھی، وہ جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب تھے ان کی سپریم کورٹ کے اندر کسی میٹنگ کی وجہ سے منسوخ کی گئی تھی، اور آج عدالتی عملے کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سپریم کورٹ میں کسی میٹنگ کی وجہ سے آج وہ اویلیبل نہیں ہے، تو آج بینچ دستیاب نہیں ہوگا، تو آج یہ القادر کیس کی سماعت جو وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے القادر کیس کے اندر ابھی تک باضابطہ طور پہ
اس کے اندر سماعت نہیں کی گئی۔ گزشتہ ایک سماعت کے دوران جو نیب کی ٹیم تھی اس کے اوپر بینچ بڑی سختی سے برہم ہوا کہ انہوں نے تاخیری عرض استعمال کی، لیکن آج پھر بینچ دستیاب نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سے بڑے افسوس کی بھی بات ہے کہ یہ ایک ایسا کیس تھا کہ اس کو بڑی برق رفتاری سے سنا جانا چاہیے تھا۔ اس میں ایک خاتون کا درخواست ضمانت بھی ہے بشرا بیگم صاحبہ کی، ان کو خاتون ہونے کی بنیاد پہ بھی، ان کے میڈیکل کی بنیاد پہ بھی، اور عمران خان صاحب کا بھی میڈیکل کا بھی ایشو ہے، لیکن وہ بشرا بیگم صاحبہ کی حد تک جلد اس کی سماعت کی جانی چاہیے تھی۔ اور آج ہم نے اس حوالے سے ایک الگ سے متفرق درخواست بھی دائر کی تھی کہ بشرا عمران خان صاحبہ یا بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی درخواست ضمانت کی جلد سماعت کی جائے، خاتون ہونے کی بنیاد پر بھی اور ان کے میڈیکل کی بنیاد پہ، لیکن نہ تو وہ درخواست مقرر ہوئی اور نہ ہی آج بینچ دستیاب تھا کہ وہ آج سماعت کی جاتی، اور آج پھر ایک بار القادر کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ دوبارہ کب تاریخ؟ دیکھیں ابھی تو یہ رجسٹرار آفس نے یا چیف جسٹس آفس نے اس کے اوپر نئی تاریخ سماعت کا اعلان کرنا ہے اور نئی تاریخ سماعت جاری کریں گے، لیکن جس طرح تاخیری عرضے استعمال رہے ہیں نیب کی جانب سے اور بینچ کی جانب سے بھی اس کی جس طرح سماعت کی جانی چاہیے تھی نہیں کی گئی، تو اس پہ ہمیں کوئی زیادہ خوش فہمی بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ توقع بھی نہیں ہے۔